اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اعدلوا اقرب للتقوی. اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن 3 اپریل. آج فیصلہ ہونا ہے یہ ملک کس طرف جائے گا. کیا یہ آئین و قانون کے راستے پہ جائے گا جو انصاف کا راستہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو محمد علی جناح کا راستہ ہے، جو ایک قانون دان ایک بیرسٹر کا راستہ ہے جس کی سمت آسمانوں کی طرف ہے. اسکائی از دا لمٹ. جو قومیں آئین و انصاف کے ساتھ گئی ہیں آسمانوں پہ ہیں آج. اور دوسرا راستہ ہے پستیوں کا. جس طرح بلندیوں کی کوئی حد نہیں، اسی طرح پستیوں کی بھی کوئی حد نہیں. آج اگر ہم اسی راستے پہ چل نکلے جس پہ ہم چلتے رہے، جو بعثت قانون کے ایک ادنا طالب علم کے ہمیں پڑھایا جاتا رہا، جسٹس منیر صاحب کا نظریہ ضرورت، آج اگر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پہ اس قوم کو مجبور کیا گیا حکومت کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، تو پھر پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. آج ہماری اور آپ کی مائیں بہنیں، ان بچیوں کی عمر کی، بزرگوں کی عمر کے لوگ آٹے کی لائن میں مر رہے ہیں. جب سن 47 میں پاکستان آزاد ہو رہا تھا، ہر طرح کا ظلم دیکھا تھا، لیکن آٹے کے لیے لائن میں مسلمانوں کو مرتے، انسانوں کو مرتے ہم نے نہیں دیکھا. یہ 75 سال بعد ہم نیوکلیر اسٹیٹ میں، یہ بھی ہم گنہگار آنکھوں نے، آپ نے اور ہم نے دیکھا. کبھی آپ نے سوچا کیا وجہ ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کے راستے کو بھول گئے. اللہ کو کہا ہمیں ملک دے دو، ہم لا الہ الا اللہ پہ چلائیں گے. اللہ نے وعدہ پورا کیا. 14 اگست کو ہمیں 27 رمضان کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے صدقے ہمیں یہ ملک ملا. لیکن 75 سال ہو گئے، لارڈ میکالے کا قانون آگے کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، نظریہ ضرورت آ رہا ہے، جا رہا ہے. جو نہیں آ رہا، حق و انصاف نہیں آ رہا. لیکن الحمدللہ یہ جو کالا کوٹ ہے، میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی، یہ جو کالا کوٹ ہے اسی نے ملک بنایا تھا، اور صحافی اور عوام کی طاقت سے یہی ملک بچائے گا انشاءاللہ العزیز. اور یہی کالا کوٹ کھڑا تھا ایک عامر کے سامنے، جس نے میرے بدن میں جھجری ہوئی اس دن، جس دن مرحوم مشرف صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمایا. آج ہمارے بیچ نہیں، لیکن صرف ایک تنقید کی نظر سے نہیں، صرف ایک تعمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے ماضی میں کیا ہوا. یہیں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دونوں مکے لہرائے تھے کہ طاقت کا جواب طاقت سے. آج کہاں ہے وہ طاقت؟ The graveyard of old is full of indispensable people. آج کہاں ہے مشرف صاحب؟ آج کہاں ہے وہ زور؟ آج اگر ہے تو حق اور انصاف ہے. یہ سپریم کورٹ آج اگر آزاد ہے، وہ کلا کی مومنٹ اور اس وقت کے وہ جج حضرات جو کھڑے ہو گئے. اور یہ ایک اور بات بھی تاریخی حوالے سے، اس وقت کے محترم جج حضرات کھڑے ہو رہے تھے، سٹینڈ لے رہے تھے، ہم سٹوڈنٹ تھے. ہمیں یاد ہے یہاں پشاور سے، لاہور سے، گجرانوالہ بار کے بھائی کھڑے ہیں، ایک سول جج، سیشن جج کھڑا ہو رہا تھا. اس وقت ان کو نہیں پتا تھا، ان جج حضرات کو نہیں پتا تھا کہ لائر موومنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کہ نہیں. ان کو نہیں پتا تھا کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ تو جب ججوں نے سٹینڈ لیا تو اس کے بعد قوم اور لائر موومنٹ بھی ساتھ کھڑی ہوگی. اور جب وکیل کھڑا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کھڑا ہوتا ہے. تو میرے دوستو، کل 4 اپریل ہے. 4 اپریل اس ملک کو آئین پاکستان دینے والے سابق وزیر اعظم میری جماعت کا نہیں ہے. کبھی پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں کیا، نہ کبھی ان کا ووٹر رہا، نہ سپورٹر رہا. میرا پہلا ووٹ ہی پی ٹی آئی کا، جماعت میری پی ٹی آئی. لیکن اس آدمی نے ایک کام کیا تھا جس کو اکنالج کیا جانا چاہیے. اس مملکت خداداد کو آئین پاکستان دیا، ختم نبوت کا قانون پاس کیا، ایٹمی ٹیکنالوجی لے کے آیا تو ہنری کسنجر کی دھمکی کا سامنا کرنا پڑا کہ ول میک یو این ایگزامپل. وہی سٹینڈ آج عمران خان نے لیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو اس کے خلاف بھی وہ سازش کی گئی. 4 اپریل کی بات میں نے کیوں کی؟ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی. آج 3 اپریل ہے. آج اس نظام کے پاس موقع ہے کہ جس طرح ماضی میں اس فیصلے کی طرف کبھی فخر سے ہم وکلاء اور جج صاحبان نہیں دیکھ سکے، آج ہمیں کوئی ایسا فیصلہ اللہ کی حکم سے ملے کہ تاریخ یاد کرے کہ اگر اس ملک میں 4 اپریل آ سکتی ہے تو اس ملک میں 3 اپریل کا چڑھتا سورج بھی چڑھ سکتا ہے. انصاف کا سورج، حق و انصاف کا سورج. پوری قوم اپنے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہے انصاف کے لیے. میں نے پرسوں ترسوں بھی کہا کہ جسٹس عطا بندیال صاحب ایک شخص ہیں. ہم شخص کے ساتھ نہیں، اس سوچ کے ساتھ ہیں جو آئین کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. جو جج صاحبان کھڑے رہے مشکل حالات میں، 22 کروڑ عوام ان کو سلام پیش کرتی ہے.
22 करोड़ अवाम अपनी जुडिशरी के साथ है, अपनी पाक फौज के साथ है, अपनी आइन के साथ है। वो कला आइन के लिए आए हैं। इनको क्या पड़ी है? ये क्यों आए हैं रातों को जाग के, सैरियां रास्तों में करके? ये क्यों हमारे बच्चे, ये वो कला क्यों इधर इस्लामाबाद खड़े हैं? पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कि हमारे, और देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मफहूम पे ख़त्म करता हूँ, जिसके लिए हमारा ये काला कोट कुर्बान है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नबी आखिर ज़मान ने, कि तुमसे पहले बड़ी कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और होता था। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, हम सब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मिडिल क्लासियों ने, हम आम लोगों ने मुल्क बनाया था मेरे भाई। हम आम कलम के मजदूर हैं, हम भी कलम के मजदूर हैं। इस कलम का खाते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह फरमाते हैं नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो लिखते हैं। तो आज हमारे पास मौका है, इस मुल्क को जना का पाकिस्तान बनाएं, जो दुनिया के सामने एक इस्लाम का किला नजर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।